السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، نماز تہجد کا اگر آپ اہتمام کر رہے ہیں، رات کو اٹھ کر اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے آپ تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں تاکہ ہماری مرادیں پوری ہو جائیں اور اللہ تعالی ہمیں معاف کر دے اور ہماری التجاؤں کو سن لے، ہماری پریشانیوں کو دور کر دے، تو میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، تہجد کے وقت میں ایک تسبیح جو آپ کو پڑھنی ہے، جو میں بتا رہا ہوں، اس تسبیح کے پڑھنے سے آپ کے غم، ٹینشن اور جتنی بھی پریشانیاں ہیں، الجھنیں ہیں، وہ فوراً دور ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو فوراً قبول کر لے گا۔ یہ آیت کریمہ ایسی ہے، اس کی ایک تسبیح پڑھ لینا تہجد کے وقت میں آپ کی تقدیر کو بدل سکتا ہے، آپ کی زندگی کو بدل سکتا ہے، آپ کی زندگی میں چار چاند لگا سکتا ہے، آپ کے اجڑے کام بن سکتے ہیں، اجڑے کام سنور سکتے ہیں، آپ کی پریشانیاں دور ہو سکتی ہیں، مشکلات حل ہو سکتی ہیں، مرادیں پوری ہو سکتی ہیں۔ یہ وہ آیت ہے جو حضرت یونس علیہ السلام نے، جو اللہ کے معزز اور پیغمبر ہیں، ایک نبی ہیں، انہوں نے مچھلی کے پیٹ کے اندر یہ آیت کریمہ پڑھی تھی، لیکن آپ اس کو اس طرح سے پڑھیں جیسا کہ میں آپ کو بتلاؤں گا۔ وہ آیت کریمہ ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس آیت کریمہ کی فضیلت سنتے جائیے۔ اس آیت کریمہ کی فضیلت یہ ہے، خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترمذی شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ذُنُّون یعنی حضرت یونس علیہ السلام نے جو دعا مچھلی کے پیٹ میں کی تھی، جو مسلمان بھی، جو شخص بھی اپنے کسی مقصد کے لیے ان کلمات کے ساتھ دعا کرے گا، یعنی اس دعا کو پڑھنے کے بعد، اس آیت کو پڑھنے کے بعد جو بھی دعا کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو ضرور قبول فرمائے گا۔ یہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف ہے جو میں نے آپ کو پڑھ کر بتائی، ترمذی شریف میں یہ موجود ہے۔ تو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، جس کا ترجمہ یہ ہے، لا الہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، انت سبحانک تیری ذات پاک ہے، بے عیب ہے، سبحانک انی کنت من الظالمین میں ہی قصوروار ہوں، میں ہی گناہگار ہوں، میں ہی ذلیل ہوں، میں ہی ظالمین میں سے ہوں، میں ہی قصوروار ہوں، یعنی میں ہی گناہگار ہوں۔ کتنی بہترین یہ دعا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ آپ اس کو تہجد کے وقت اس طرح سے پڑھیں۔ نماز تہجد سے آپ فارغ ہو جائیں تو کم از کم ایک تسبیح کوئی بھی آپ کے ذہن میں مقصد ہے، کسی بھی طرح کا ہے، کوئی بہن ہے، اس کو کوئی بیماری ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی دل کی مراد ہے، تو وہ اس دل کی مراد کو اپنے ذہن میں رکھ کر، دل میں رکھ کر، اور اس آیت کریمہ کو کم از کم 100 مرتبہ یعنی ایک تسبیح مکمل پڑھیں۔ ایک تسبیح مکمل پڑھنے کے بعد پھر اللہ تعالی سے دعا کریں۔ اللہ تعالی سے آپ جو بھی دعا کریں گے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا وہ دعا آپ کی قبول ہوگی۔ جبکہ حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں دعا کی تھی تو اللہ تعالی نے آگے فرمایا، فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، ہم نے ان کی دعا کو قبول فرمایا، وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، اور ہم نے انہیں غم سے، ٹینشن سے، پریشانی سے نجات دی، کیونکہ وہ مچھلی کے پیٹ میں تھے اور تاریکی میں تھے، اندھیرے میں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، ہم نے اس غم سے، اس اندھیرے سے اور اس پریشانی سے ان کو نجات عطا کی۔ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اور اسی طرح ہم ایمان والوں کو نجات دیں گے، یعنی کہ جو بھی ایمان والا اس آیت کریمہ کو پڑھ کر ہم سے مانگے گا، اللہ تعالیٰ سے دعا کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور سنے گا، اس کی بگڑی بنائے گا اور اس کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ تو یہ بہت اہم تسبیح ہے جو میں نے آپ کو بتلائی ہے، اس کو آپ پڑھیں، انشاءاللہ آپ کی مشکلات حل ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔